آج کے دور میں کس طرح کی پراپرٹی پرچیز کرنی چاہیے یا پراپرٹی خریدنی چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز اپڈیٹ کرتا چلوں کہ آج ہمارے خاص طور پر اوورسیز کسٹمرز جو ہیں ان کی بھی یہ کافی ساری کیوریز آتی تھیں، کافی سارے وہ ہمیں سوال کرتے تھے کہ یار پنجاب کے اندر ہائی رائز بلڈنگ کب بننا شروع ہوں گی؟ ہم باہر جیسے ہم دبئی کے اندر جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری میں کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بڑے اچھے انوائرمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اپارٹمنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک اچھا ویو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس طرح کا جو ہے وہ باہر والی فیلنگ ہم پاکستان میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آج کل کا جو دور ہے، آج کل کی جو دنیا ایڈوانس ہو چکی ہے، لوگ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم زمین پہ پھیل رہے ہوتے ہیں، زمین تنگ ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح ملٹیپل سوسائٹیز جو ہے وہ ڈیولپر کاٹتے جا رہے ہیں۔ ایگریکلچر والی جو زمین ہوتی ہے، زرعی زمین ہوتی ہے، اس کو لوگ جو ہے وہ وہاں پہ سوسائٹیز، جس کے پاس 2-3 ایکڑ آ جاتے ہیں وہ سوسائٹیز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے ہائی رائز بلڈنگ میں، جس میں آپ کو آنے والے ٹائم پہ ایک اچھا پروفٹ بھی دیکھنے کو ملے گا، جس میں آپ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا فیوچر بنا سکتے ہیں، اپنی رہائش کر سکتے ہیں، رینٹل انکم کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی ہے۔ ہائی رائز بلڈنگ میں آپ اپنے لیے اپارٹمنٹ بھی پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس میں آپ فوڈ کورٹ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں فوڈ کورٹ میں، یا پھر کوئی کمرشل شاپ یا شو روم پرچیز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس طرح کی پراپرٹی خریدنی چاہیے۔ کمرشل پراپرٹی میں آتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کوئی کمرشل شو روم، شاپ یا آفس پرچیز کریں، جس میں آپ کو ایک اچھا پروفٹ ملے۔ اب اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں شارٹ ٹائم کے لیے انویسٹمنٹ کروں گا، اگر کسی ہائی رائز میں کمرشل پراپرٹی میں پرچیز کروں گا تو میں پھر شارٹ ٹائم کی انویسٹمنٹ کروں گا۔ دیکھیں یہ جو بلڈنگز ہوتی ہیں اس میں کم از کم 2 سے 2.5 سال، جتنی بڑی بلڈنگ ہوگی اتنا زیادہ ٹائم لگے گا۔ 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، 3.5 4 سال کے بھی پیمنٹ پلان ہوتے ہیں، اس میں آپ کو پوزیشن ملنا ہوتا ہے۔ تو کم از کم جو بھی ڈیولپر کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے تحت آپ اپنی پراپرٹی کو ہولڈ کر کے رکھیں، پھر آپ کو ایک اچھا پروفٹ جو ہے وہ گین ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ رینٹ آؤٹ بھی کرنا چاہیں گے کسی پراپرٹی کو تو وہ پراپرٹی آپ کو ایک اچھا پروفٹ جو ہے وہ رینٹل انکم کی صورت میں بھی دے سکتی ہے۔ اگر وہاں پہ بلڈنگ کا ریٹ بڑھے گا، وہاں پہ پراپرٹی کا ریٹ بڑھے گا تو ظاہری بات ہے اس کا ریٹرن بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہائی رائز بلڈنگ کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کریں، جہاں پہ رینٹل انکم بھی آپ کو مل سکتی ہے، جہاں پہ آپ اپنے بچوں کی جو ہے ایک اچھا انوائرمنٹ بھی آپ دے سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ۔ ہمارے پاس کافی سارے ایسے پروجیکٹس ہیں، ملٹیپل ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ مین ملتان روڈ کے اوپر، رائے بند روڈ کے اوپر، فیروز پور روڈ کے اوپر ہمارے پاس کافی سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں آپ ریزیڈینشل پراپرٹی بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کمرشل پراپرٹی بھی پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس میں شارٹ ٹائم کے لیے اگر آپ کو کوئی خواب دکھا رہا ہے تو وہ ایک سبز باغ ہے، ایک خواب دکھا رہا ہے کہ آپ شارٹ ٹائم کے لیے انویسٹمنٹ کر کے ایک اچھا پروفٹ کما لیں۔ میں آج آپ کو اس ویڈیو کے توسط سے یہ آپ کو کہنا چاہوں گا، آپ کوئی بھی پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں، چاہے وہ کمرشل پراپرٹی ہو یا پھر ریزیڈینشل پراپرٹی میں اپارٹمنٹس ہوں، شاپس، آفس یا اپارٹمنٹ، تو آپ جو بھی آپ کا پیمنٹ پلان ہوتا ہے وہ اگر 3 سال کا ہے تو آپ 3.5 4 سال تک اس کا ویٹ کریں، انشاءاللہ اس میں آپ کو ایک اچھا پروفٹ دیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ کوئی ریزیڈینشل پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں، اگر بیچ میں سیل کریں گے تو آپ کا ظاہری بات ہے کہ نقصان ہوگا، یا تو آپ اپنے بجٹ کے مطابق رہ کے کوئی چیز پرچیز کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کو چیز جیسا کہ 1 بیڈ ہے، اس کا بجٹ 1 بیڈ کا ہوتا ہے لیکن وہ پرچیز 2 بیڈ پر بیٹھتا ہے، لیکن اس کے پاس انسٹالمنٹس کے پیسے نہیں ہوتے، پھر وہ کہتا ہے یہ والا اپارٹمنٹ جو ہے وہ سیل آؤٹ کر کے میں اس کی انسٹالمنٹ کنٹینیو نہیں کر سکتا، تو میرا یہ سیل آؤٹ کر دیں اور مجھے کوئی 1 بیڈ میں کوئی آپشن دے دیں۔ تو آپ یہ چیز کا خاص خیال رکھا کریں۔ بہتر یہی ہے کہ جو آپ کا بجٹ ہو اس بجٹ کے تحت رہتے ہوئے آپ اپنی پراپرٹی پرچیز کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا اور وہ پراپرٹی آپ کی فائدہ مند ہوگی، چاہے وہ ریزیڈینشل اپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ آپ کی کمرشل شاپس ہیں، آفس ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کون سی اس دور میں پراپرٹی خریدنی چاہیے، وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے توسط سے جو ہے ساری چیزیں اپ ٹو ڈیٹ کر دی ہیں کہ آپ جب بھی کوئی پراپرٹی پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، مین چیز یہ ہوتی ہے کہ بلڈر کی کریڈیبلٹی کیا ہے،
کیا اس نے پہلے کوئی پروجیکٹ بنا کے سیل آؤٹ کیا ہے یا کوئی اس نے ڈلیور کوئی پروجیکٹ کیا ہے یا نہیں کیا. اب ہمارے کافی سارے ایسے کسٹمرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ والی آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں یہ بہت مہنگی ہیں, ہم تو بڑے سستے والی آپشن ہمیں ایک کوئی بندہ دے رہا ہے. لیکن جب وہ اس طرح کے کافی سارے ہمارے کسٹمرز ہیں جو سستے والی چیز جو ہے وہ دیکھ کے پرچیز کر کے تو بعد میں کہتے ہیں یار ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا, دھوکہ ہو گیا, وہ تو ڈیولپر بھاگ گیا, وہ بلڈر بھاگ گیا, وہ ڈیلر بھاگ گیا, ہماری پیمنٹ پھنس گئی, اب وہاں سے ہمیں نکالیں, وہاں سے کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے وہ ہماری پیمنٹ نکلوا دیں تاکہ ہم آپ کے تھرو آپ کے پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر لیں. تو دیکھیں میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں, یہی آپ کو کہوں گا کہ جب بھی کوئی پراپرٹی پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈیلر کو بھی مد نظر رکھیں کہ کیا وہ اتھینٹک آفس کا بندہ ہے, اتھینٹک کمپنی کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہا ہے, وہ کوئی فراڈ تو نہیں کر رہا. اس کے بعد آپ ڈیولپر کی یا بلڈر کی کریڈیبلٹی چیک کریں, کیا اس نے کوئی پہلے پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہے, کیا اس نے کوئی نیا پروجیکٹ تو نہیں لانچ کیا, اور اگر اس نے نیا پروجیکٹ لانچ کیا ہے تو کیا اس کے ڈاکومنٹ اس کے کلیئر ہیں, اس کو پوزیشن مل چکا ہے, اس بلڈنگ کا کام کیا وہ جو اپنا پیمنٹ پلان دے رہا ہے اس کے مطابق کیا یہ اس ٹائم لمٹ کے اندر ہمیں یہ پروجیکٹ ڈلیور کر پائے گا, نہیں کر پائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ چیک کیا کریں, اس کے بعد اپنی پراپرٹی کی انویسٹمنٹ کیا کریں. مزید انفارمیشن کے لیے اگر آپ کی کوئی کوئری ہو, آپ کوئی کمرشل پراپرٹی یا ریزیڈینشیل کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.